بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنی درسی کتاب کا حصہ نظم پڑھے تھے اور اس میں اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام وہ پڑھے تھے۔ اس کے ٹوٹل 11 شعر ہیں، جن میں سے ہم نے کل 8 پڑھے ہیں۔ 8واں جو شعر ہم نے پڑھا تھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کہ اس میں جو کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا قیمتی سرمایہ جو تھا وہ غیروں کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بلندی سے پستی میں آ گئے۔ جی نیکسٹ جو ہمارا شعر ہے، اقبال کہتے ہیں، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ جی اس میں کیا ہے، حکومت، اقتدار جو ہے وہ آنے والی چیز ہے۔ ایک وقت کا بادشاہ دوسرے وقت کا فقیر بھی ہو سکتا ہے، اور ایک وقت کا فقیر ہے دوسرے وقت کا بادشاہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سدا ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ تاریخ اس بات کی بھری پڑی ہے، یہ ہمیشہ کسی کی میراث میں نہیں ہوتی، بلکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے کی باری آتی رہتی ہے۔ یہ ایک عارضی شے ہے، اس کے مستقل پائیداری کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، آئین مسلم تسلیم شدہ قانون، یہ دنیا کا ایک تسلیم شدہ قانون ہے کہ حکومت جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، کوئی چارہ، کوئی علاج نہیں ہے۔ جی اقبال کہتے ہیں کہ یہ فطری عمل ہے کہ جو چیز آج ہمارے پاس ہے ہو سکتا ہے کہ کل کسی اور کے پاس ہو۔ حکومت جانے کا ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک عارضی شے ہے، آج ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس۔ دنیا میں یہی ریت اور رواج چلا آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کا صدمہ نہیں اٹھانا چاہیے، جی، اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اقبال اسلامی تاریخ سے پوری طرح آگاہ تھے، وہ اس دور کو جانتے تھے جب نصف دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کی شان و شوکت اور عظمت کا چرچہ ہر طرف تھا۔ جیسے ہی مسلمان اسلام سے دور ہوئے، ان کی شان و شوکت بھی ماند پڑنا شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیمات سے روگردانی کی۔ برِ صغیر میں 1000 سالہ اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا، اس کے علاوہ اسپین، مراکش، ترکی کے کئی علاقے غیروں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اقبال کو ان حکومتوں کے چھن جانے کا خوف نہیں یا غم نہیں، وہ سلطنت کے مٹ جانے پر نوحہ کناں نہیں، بلکہ اصل غم کیا ہے، اسلامی روایات کے مٹ جانے کا، وہ روایات جو ہمارے اسلاف نے صدیوں تک زندہ رکھیں۔ جی مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ ایمانی کے نکل جانے کا غم، ان کو فکر اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد ماند پڑ گیا، حالانکہ ہمارے اسلاف تو ایسے تھے کہ دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے وہ ان تمام جذبات سے بے بہرا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حکومت جانے کا غم نہیں، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، آج ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو کوئی بات نہیں، کل پھر حاصل کر لیں گے۔ جی مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جن صفات کی وجہ سے ہم اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے تھے، مسلمانوں میں ایسی صفات کا فقدان ہے، وہ ایمانداری، وہ جذبہ جہاد، سچ بولنا، وعدے کی پاسداری کرنا، وقت کی پابندی کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، سب سے بڑا اثار کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے، اور ہم جو ہیں خود غرضی کا شکار ہو چکے ہیں، جی، اور ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو گئی ہے، ورنہ یہ حکومت تو ایک معمولی شے تھی جسے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جی نیکسٹ جو شعر ہے وہ اسی شعر سے ریلیٹڈ ہے کہ حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ جی اصل مسئلہ کیا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ۔ جی علم کے موتی مراد مسلمانوں کے اعلیٰ پائے کی لکھی ہوئی مستند کتابیں،
جی آبا و اجداد، یورپ میں تو دیسی پارا کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کو۔ جی اس شعر میں جو اقبال ہے اپنے اسلاف، اپنے آبا و اجداد کی کتابوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اہل یورپ، ہندوستان اور پوری دنیا سے لے کر برطانیہ چلے گئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ علم کے یہ موتی ہمارے عظیم جو کتابیں ہیں ہمارے آبا و اجداد نے لکھی تھیں، ان کو جب ہم یورپ کے کتب خانوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ آج سے 4 صدیوں پہلے یورپ ازمنائے مسلمہ میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی ڈارک ایجز میں۔ وہاں جہالت کا دورہ تھا، پورا یورپ بدحالی کا شکار تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی شان و شوکت اور علم و ادب اور دوسرے سائنسی علوم کا چرچا پوری دنیا میں تھا۔ تحقیق و تخلیق میں ہمارے اسلاف نے دن رات ایک کیے ہوئے تھے اور ایسی عمدہ اور نادر کتب تخلیق کی جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہیں، جیسا کہ ہم اپنی درسی کتاب میں ابوالقاسم زہراوی کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ سرجری کرنے والے پہلے سرجن تھے۔ جی اقبال کہتے ہیں کہ افسوس ہم اپنی اسلاف کی کتابوں سے استفادہ نہ کر سکے۔ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز ان کتابوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جی جہاں انہوں نے ان کتابوں سے وہ سائنسی ترقی کی جو کہ حیران کن ہے، یعنی آج جس ترقی کے وہ انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں اس کی ابتدا مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ جی اہل یورپ کی یہ حیرت انگیز سائنسی ترقی مسلمان سائنسدانوں کی مرہون منت ہے۔ یورپ نے آج جو نئی چیزیں ایجاد کی ہیں ان کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں کی تحریر ہے، مسلمان سائنسدانوں کا ہی کارنامہ ہے۔ ابو علی سینا عظیم ترین مفکر اور فلسفی تھے، سینکڑوں کتابوں کے مصنف۔ جی اس کے علاوہ البیرونی، انہوں نے علم ہندسہ میں، ابوالقاسم زہراوی جس کا ہم تذکرہ پڑھ چکے ہیں سرجری میں، جابر بن حیان نے علم کیمیا میں نہایت عمدہ اور نادر کتابیں لکھی۔ ان تصانیف سے یورپ والوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن گئے۔ اقبال جب 1905 میں یورپ گئے تو انہوں نے یورپ کی مختلف لائبریریوں میں مسلمانوں کے علمی خزانے دیکھے۔ برطانیہ کی انڈیا آفس لائبریری اور برٹش میوزیم جو تھا اس میں کثیر تعداد میں مسلمانوں کی عظیم کتابیں تھیں۔ ان کو دیکھ کر اقبال کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آبا کی ان عظیم کتابوں کو جب یورپ کی لائبریریوں میں دیکھا تو میرا دل غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ افسوس ہم نے اپنے اسلاف کی میراث کو گنوا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان سے ثریا سے زمیں پر آسمانے ہم کو دے مرا، یہی مین وجہ ہے۔ جی لاسٹ اس کا شعر ہے، غنی روزے سیاہ پیرے کنعاں را تماشا کن کہ نور دیدہ عش روشن کن چشم زلیخا۔ جی فارسی کا شعر ہے۔ اصل میں یہ شعر جو ہے فارسی کے مشہور شاعر مولا محمد طاہر غنی کاشمیری کا ہے۔ جی اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی شاعر یا ادیب اپنے کلام میں کسی اور شاعر یا ادیب یا مصنف کا مواد اٹھا کر ایز اٹ از اپنے اس میں شامل کرتا ہے، اپنے کلام میں شامل کرتا ہے تو اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھا جاتا ہے اور اس کو تضمین کہتے ہیں۔ جی اقبال بعض اوقات اپنی بات پختہ اور زیادہ اثر انگیز بنانے کے لیے فارسی شعر کا ایک مصرع یا پورا شعر استعمال کرتے ہیں اور اسے واوین میں لکھا جاتا ہے، یہ ہو گئی، اس کو تضمین کہتے ہیں، یہ بھی ہو گیا۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ اے غنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیاہ بختی تو دیکھ۔ جی ان کے میننگ پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ غنی نے اپنا نام استعمال کیا ہے۔ روزے سیاہ پیرے کنعاں سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ نور دیدہ عش، ان کی آنکھوں کا نور حضرت یوسف علیہ السلام۔ روشن کن چشم زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیگم تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھیں۔ تو اس میں اسٹوڈنٹس انہوں نے تلمیحات کا استعمال کیا ہے اور تلمیحات کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے غنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیاہ بختی تو دیکھ کہ ان کا نور چشم حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے مگر ان سے جدا ہو گئے۔ قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف جو ہے وہ پوری کی پوری اس سے ریلیٹ
گردش دورہ نے ایسا پانسا پلٹا کہ بادشاہ کے محافظ کی بیوی اس پر دل و جان سے فدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جبکہ ان کا باپ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھیں گوا بیٹھا۔ دراصل یہ شعر نظم کے موضوع کے حوالے سے اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ جو قسمت حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہوئی، ہماری تقدیر بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی نادر کتب سے محروم ہو گئے اور لندن کا کتب خانہ اس کا سرمایہ دار بن بیٹھا۔ یہ بات ہمارے لیے انتہائی صدمے کا باعث ہے۔ ہماری بد نصیبی دیکھو، ہمارے اسلاف کا قیمتی سرمایہ جو ہماری ملکیت تھا، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ یہ قیمتی سرمایہ یورپ والوں کا مقدر بنا اور انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آج وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوم بن گئے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے مراد ہم مسلمان، حضرت یوسف علیہ السلام سے مراد وہ علم کے موتی اور زلیخا سے مراد یورپین لوگ ہیں کہ جو چیز ہماری تھی ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے تھا، یورپ کے لوگ اب سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جی، اس شعر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تلمیح کا حوالہ دے کر بات کو سمجھانے کی عمدہ کوشش ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی میں سے 10 بیٹے، جبکہ دوسری بیوی میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے، دوسرے بیٹے اس محبت کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کو بکریاں چرانے کے بہانے گھر سے لے گئے اور جنگل میں لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ گھر واپس آ کر باپ کو بتایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سخت غمگین ہو گئے۔ 40 سال تک حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ دوسری جانب ایک قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر خوش ہوتی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی۔ شاعر اس شعر میں یہی کہتے ہیں کہ بوڑھے حضرت یعقوب کی آزمائش دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، وہ زلیخا کی آنکھوں کو فرحت اور سکون بخش رہے ہیں۔ یہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہے کہ جن کتابوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کتابوں سے اغیار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ افسوس، غیر قوموں نے ہماری اسلاف کے جو نادر کتب سے ان سے فائدہ اٹھا کر خود کو کامیاب کر لیا اور ہم اپنے اسلام کی میراث گنوا کر بدحالی اور غلامی کا شکار ہو گئے۔ یہ فرسٹ ایئر کلاس آج کی جو ہماری نظم ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے یہ بہت اہم ہے، اس کا ایک ایک شعر جو ہے وہ بہت زیادہ غور سے پڑھنے کے قابل ہے اور اس کو یاد کرنا ہے آپ نے۔ جی، کل ہم اقبال کی دوسری نظم پڑھیں گے، پیغام۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔